یہ وہ سفر ہے جس پر ہم سب نے جانا ہے، وہ لمحہ جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کے ٹھیک بعد کیا ہوتا ہے؟ آئیے آج اسی پراسرار سفر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ گھر جسے بنانے سجانے میں انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، ایک دن آتا ہے جب اسی گھر کے دروازے سے اسے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے اور انسان ایک بالکل انجان سفر پر نکل پڑتا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہی ہے کہ جب سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے اور روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ اس پر کیا گزرتی ہے؟ اس سفر کا آغاز اسی کے اپنے گھر سے ہوتا ہے، لیکن اب حقیقت بالکل بدل چکی ہوتی ہے۔ موت کے پہلے ہی لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اس پہلے لمحے کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یعنی جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھنے لگتی ہے جو زندگی بھر اس سے پوشیدہ تھیں۔ وہ فرشتوں کو دیکھتی ہے اور وہ اس دنیا کی اصل حقیقت کو دیکھتی ہے جس کے دھوکے میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ اب روح اپنے ہی گھر میں واپس آتی ہے، لیکن اس بار ایک تماشائی کی طرح، اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کی طرح، اور یہ منظر بہت دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی بے جان جسم کو بستر پر پڑا دیکھتی ہے، اپنے پیاروں کو روتے چیختے دیکھتی ہے۔ وہ سب کو پکارنا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ میں یہی ہوں، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ وہ سنتی ہے کہ لوگ اب اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ میت کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اور جب گھر والوں کا رونا پیٹنا شریعت کی حدوں سے نکل جاتا ہے، جب وہ بین کر کے روتے ہیں تو روح کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ وہ کرب ہے جو اسے اپنے پیاروں کو اس حال میں دیکھ کر ہوتا ہے۔ ایک طرف تو شدید غم کا عالم ہے، لیکن دوسری طرف دنیا کی تلخ حقیقت بھی بہت جلدی سامنے آنے لگتی ہے۔ روح یہ بھی دیکھتی ہے کہ کچھ قریبی رشتہ دار اب ایک کونے میں کھڑے ہو کر وراثت، جائیداد اور پیسوں کی باتیں شروع کر چکے ہیں۔ پھر آتا ہے غسل اور کفن کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی بے ثباتی اور بھی واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جسم جس کی انسان ساری زندگی حفاظت کرتا ہے، آج وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ غسل دینے والے جیسے چاہتے ہیں اسے کروٹ دلاتے ہیں۔ روح یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اپنی مکمل بے بسی کا منظر۔ انسان کا سارا تکبر اسی لمحے خاک میں مل جاتا ہے۔ ایک طرف روح دیکھتی ہے اپنی الماری کو جو مہنگے اور برانڈڈ کپڑوں سے بھری پڑی ہے، اور دوسری طرف اسے پہنایا کیا جا رہا ہے؟ صرف 3 سفید بغیر سلے چادریں، نہ کوئی جیب، نہ بٹن، نہ کوئی ڈیزائن۔ تب یہ حقیقت کھلتی ہے کہ یہ دنیا تو اپنا دیا ہوا ایک کپڑا بھی ساتھ نہیں لے جانے دیتی۔ اب گھر سے آخری رخصتی کا وقت ہے۔ یہ قبر کی طرف سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں ساتھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی روح بے تاب ہو کر کہتی ہے، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ چکی ہوتی ہے جو آگے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو روح چیختی ہے، ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ اس خوفناک انجام سے ڈر رہی ہوتی ہے جو اب اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اور اس چیخ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اسے سنتی ہے، اور اگر کوئی انسان اسے سن لے تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ یہ تنہائی کا سفر بتدریج مکمل ہوتا ہے۔ گھر پر پورا خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں، جنازے میں دوست احباب اور محلے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، قبر کے کنارے صرف چند قریبی لوگ رہ جاتے ہیں، اور پھر قبر کے اندر انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق جب لوگ اسے دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا سے ہر رشتہ، ہر تعلق عملی طور پر ختم ہو جاتا ہے، جب اپنے ہی اسے اندھیرے میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا باب ختم ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف ایک ہی چیز کام آتی ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور وہ 3 بنیادی سوال پوچھتے ہیں جن پر ابدی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تم اس ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس مقام پر نہ کوئی رشوت چلتی ہے، نہ سفارش، نہ خاندان کام آتا ہے، نہ دنیا کا کوئی عہدہ۔ وہاں صرف انسان ہوتا ہے اور اس کے اعمال، باقی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی جمع کیا کرتے ہیں؟
पैसा, जायदाद, गाड़ियाँ, दुनियावी इज्जत, लेकिन साथ क्या जाता है? हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारा सदका, हमारे नेक अमाल। बस यही असल कमाई है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो आईना है जिसमें हम में से हर एक ने एक दिन अपना अक्स देखना है। आज हमारे पास वक्त है, मोहलत है। असल सवाल सिर्फ ये है कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम अपनी कब्र में अपने साथ क्या लेकर जाएंगे।